اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوی لما بایعت یزید بن معاویہ۔ گفتگو جاری تھی امام کے خطبوں کے حوالے سے۔ امام سے مدینے میں جب محمد ابن حنفیہ نے ملاقات کی تو محمد ابن حنفیہ نے مشورہ دیا آپ مکے میں تشریف لے جائیں اور مکے میں پناہ لے لیں، مکے میں پناہ لے لیں۔ آپ مکے میں بھی مستقبل دیکھیں کہ وہاں محفوظ نہیں ہے تو کسی اور علاقے میں جائیں، کسی اور علاقے میں جائیں، وہاں بھی اگر کوئی مشکل ہے تو کسی اور علاقے میں جائیں۔ جب یہ باتیں امام حسین علیہ السلام نے جناب ابن حنفیہ کی سنی تو امام نے یہ جملے ارشاد فرمایا کہ یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوی، کہ میرے بھائی اگر دنیا میں کوئی ٹھکانہ کوئی پناہ میرے لیے نہ ہو تب بھی یزید ابن معاویہ کی میں بیعت نہیں کروں گا۔ امام کا کردار دیکھیں کہ امام 50 سے 60 ہجری کے درمیان، 50 اور 60 ہجری جو ہے 50 سے لے کے 60 ہجری تک کا جو دور ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس میں امام حسن علیہ السلام والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہی یزید خلیفہ بنتا ہے امام کہتے ہیں کہ لو لم یکن فی الدنیا، کہ اب بیعت اس کی کرنا یعنی ذلت، اور ذلت کبھی بھی ہمارے قریب نہیں ہو سکتی۔ یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوی۔ اس سے پہلے یزید کی خلافت سے پہلے خطبہ منا ہم نے تشریح کی کہ خطبہ منا میں امام نے ذمہ داری کا احساس دلایا، لوگوں کو بیدار کیا اور بہت ساری غلط چیزوں پہ حاکم شام پر اعتراض کرتے رہے۔ امام تیاری کر رہے تھے، آمادہ کر رہے تھے لوگوں کو کہ خطبہ منا بہترین دلیل ہے کہ خواص کو امام نے خطبہ دیا۔ بس امام نے کہا کہ کہیں بھی اگر میرا ٹھکانہ نہ ہو تب بھی میں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مکے میں جاؤں، اگر وہاں بات نہیں بنتی تو کہیں اور جاؤں، یمن چلا جاؤں، یمن میں بات نہیں بنتی تو کہیں اور چلا جاؤں۔ یا اخی لو لم یکن فی الدنیا، بس کوئی دنیا میں کہیں بھی ٹھکانہ نہ ہو میرا، میں ذلت قبول نہیں کروں گا، بیعت نہیں کروں گا اس کی۔ یا اخی جزاک اللہ خیرہ۔ اب امام نے بھائی کو کہا کہ آپ نے نصیحت کی، یہ آپ نے مشورہ دیا، خیر خواہی کی، تو خدا آپ کو بہترین جزا دے اور بہترین ثواب دے۔ یہ آپ نے ہمدردی کی میرے ساتھ۔ انا عازم، اور میں نے عزم کر دیا ہے، انا عازم نہیں، عزم پختہ ارادہ کر دیا ہے، مضبوط عزم کر دیا ہے کہ علی الخروج الی مکہ، کہ پہلا مدینے کے بعد مدینہ شان نزول ہے، اس کے بعد میں جاؤں گا، خطوط بھی لکھوں گا، خطبے بھی کہوں گا، لوگوں سے ملوں گا بھی۔ یہ فضائے نزول ہے کربلا کی، بس مدینہ شان نزول ہے۔ اور اس کے بعد جو امام نکل کے جاتے ہیں، خطبے بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، یہ سارا فضائے نزول ہے کہ میں مکے جاؤں گا۔ اور مکے ہم نے کہا تھا کہ نہ کہ حج کی نیت سے گئے تھے، عمرہ مفردہ کی نیت سے گئے تھے۔ وقت تحیت، میں نے اس کا ارادہ کر دیا ہے، میں نے سب کچھ، میری آمادگی ہے اس کے لیے، خروج کے لیے۔ اور میرے ساتھ کون ہے؟ میں ہوں، اخوتی و بنو اخی، میری بہن ہے، میرے بھائی کے بیٹے ہیں امام حسن علیہ السلام کے، وشیعتی، میری اولاد بھی ہے اور میرے شیعہ بھی ہیں، امرہم امری، ان کا معاملہ میرا معاملہ، ورائیہم رائی، ان کی رائے میری رائے۔ یعنی اس مقام تک میری ٹیم ہے کہ ان کی رائے میری رائے ہے، ان کا معاملہ میرا معاملہ ہے۔ اما انت، جبکہ آپ، فلا علیک ان تقیم بالمدینہ، آپ پہ لازم نہیں کہ میرے ساتھ چلیں، لیکن آپ مدینے میں رہیں اور میری آنکھ بن کے رہیں،
یہ بہت اہم چیز ہے، ہمارے ہاں بحث کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے کہ بھائی محمد ابن حنفیہ جب شامل نہیں ہوئے تو چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ، اخباری سوچ سے کہتے ہیں کہ اخباری سوچ کے وہ منافق تھے، کافر تھے، فاسق تھے. نہیں، امام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، اشارہ دے دیا کہ جو میرے ساتھ شیعہ ہیں وہ اعلیٰ منزل پہ ہیں کہ امرہم امری و رائیہم رائی، ان کا معاملہ میرا معاملہ، ان کی رائے میری رائے. اما انت، جبکہ تم، فلا علیک، بس آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ خروج کریں، قیام کریں، ان تقیم بالمدینہ، آپ مدینہ میں قیام کریں. فتکون لی عینا، میری آنکھ بن کر رہیں. صرف آنکھ امام حسین علیہ السلام کی نہیں تھے، بلکہ امام سجاد علیہ السلام کی بھی تھی. فتکون لی عینا علیہم، ان پر، جو مدینے والے ہیں ان پر آپ میری آنکھ بن کے رہیں. ولا تخفی عنی شیئا من امور، اور ہم پر کوئی چیز پوشیدہ نہ کریں ان کے حوالے سے، ان کے معاملات کے حوالے سے ہم پر کوئی چیز مخفی نہ کریں، پوشیدہ نہ کریں. بس امام نے ذمہ داری بھی دی. بس ذمہ داری دینے سے پتہ چلتا ہے کہ امام جانتے تھے کہ یہ اس حد تک نہیں ہے کہ میں ان کو لے جاؤں، لیکن مدینے میں یہ میری آنکھ بن کے رہیں، یہ میرے لیے ان کے امور بیان کریں، یا بعد والے امام کے لیے میرے ان کے بنو امیہ کے اس حکومت کے امور بیان کریں، معاملات بیان کریں کہ کیا کر رہے ہیں، کہاں تک معاملہ جا رہا ہے. بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ تم ساتھ نہیں دے رہے میرا تو میں تم سے ناراضی ہوں اور آپ کا ٹھکانہ. جو جملے امام نے دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کیا، اب بعد میں ہم بیان کریں گے کہ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے لیے امام نے کہا کہ جو ہماری نصرت نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ جملے امام نے یہاں نہیں ارشاد فرمائے، اپنے بھائی کے حوالے سے ارشاد نہیں فرمائے. بس امام نے واضح جملے محمد ابن حنفیہ کو بیان کر دیے تھے کہ میں قیام کروں گا، اور بس مجھے فرق نہیں پڑتا کہ مجھ پہ کسی بھی وقت بھی حملہ ہو، بس خدا کے لیے نکل رہے ہیں. موت سے خوف کیوں؟ موت سے خوف کیوں کہ وہ مرنا تو ہے ہی. امام نے اشعار پڑھے، مرنا تو ہے، بس موت تو آنی ہے، تو موت سے خوف کیوں؟ بس امام اپنی آنکھ بنا رہے ہیں. فتکون لی عینا، آپ میرے لیے آنکھ بن کے رہیں. بس ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد ابن حنفیہ کو امام حسین کی طرف سے ایک ذمہ داری تھی. لیکن شیعوں کے مراتب ہیں، شیعوں کے مراتب میں سے جو بڑے مرتبے والے تھے کہ جن کے حوالے سے امام نے کہا امرہم امری و رائیہم رائی، کہ ان کے امور میرے امور ہیں، ان کی رائے میری رائے ہے، وہ الگ تھے. اور جناب محمد ابن حنفیہ ایک شیعہ ہی تھے، امام کے پیروکار ہی تھے، لیکن امام نے ان کو ذمہ داری ایک الگ سونپی. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.